بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ القسام نے 2 اسرائیلی ہوسٹیجز کا ویڈیو جاری کیا۔ یرغمالی نے کہا حماس کے نہیں نتن یاہو کے قیدی ہیں، حکومت نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ غزہ میں 44 فلسطینی جاں بحق، جنگ کے 700 دن پورے۔ مشہور فلسطینی دانشور کی بھوک سے موت، وزن 120 کلو سے گھٹ کر 40 کلو رہ گیا تھا۔ پوٹین نے یوکرین کی سیکیورٹی ضمانتوں کو رد کر دیا۔ غیر ملکی سپاہیوں کو بھیجیں گے تو جائز ٹارگٹ سمجھ کر حملہ کریں گے، یورپی ملکوں کو وارننگ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے انڈیا اور رشیا کو چائنا کے ہاتھوں کھو دیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر کیا اعتراف۔ امریکی ٹیرف سے پیدا صورتحال پر غور کے لیے برازیل کے صدر لولا ورچوئل کانفرنس رکھیں گے، جے شنکر شرکت کریں گے۔ دنیا میں امریکہ کا غلبہ ختم ہو رہا ہے، چائنا اور رشیا ملٹی پولار ورلڈ کے نئے پاور سینٹرز، واشنگٹن کے اتحادی محاذوں میں دراڑیں۔ امریکہ نیٹو اور یورپی یونین کے مقابلے میں برکس اور SCO سرگرم، ڈالر کا زور توڑنے کی کوششیں، نیا عالمی بینک قائم کرنے کے لیے زی کی تجویز۔ غزہ میں روزانہ 50 سے 100 ہلاکتیں، نیو نارمل، دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، عالمی نظام ناکارہ ہو چکا ہے، کیا نیا ورلڈ آرڈر دستک دے رہا ہے؟ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ حماس نے 2 اسرائیلی ہوسٹیجز کا ایک تازہ ویڈیو جاری کیا ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اسرائیل میں عوامی رائے کو متاثر کرنے کے لیے یہ ویڈیو جاری کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ایک ہوسٹیج کو غازہ سٹی میں الگ الگ مقامات پر ایک کار میں دیکھا گیا ہے۔ ان میں ریڈ کریسنٹ ہیڈ کوارٹر کے باہر بھی ایک مقام پر انہیں کار میں بٹھایا ہوا دیکھا گیا۔ اس ہوسٹیج کی پہچان گلوا ڈلال کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ یہ ویڈیو پچھلے ہفتے شوٹ کیا گیا تھا۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں ایک 22 سالہ ہوسٹیج ایلن اوہل کو اسی کار میں پہلے ہوسٹیج کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں ہوسٹیج ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ وہ یقین نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ کی ایک تجویز پر بات چیت کی خبریں آتی رہی ہیں، لیکن ایسی بھی خبریں ہیں کہ اسرائیل نے اس تجویز کو رد کر دیا ہے۔ ویڈیو میں ایک ہوسٹیج کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ہم حماس کے نہیں بلکہ نتن یاہو کے قیدی ہیں۔ ہوسٹیج نے کہا کہ خود ان کی حکومت نے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے اور سیاسی فائدے کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہوسٹیج نے کہا کہ وقت نکلتا جا رہا ہے۔ ہوسٹیج نے یہ بھی کہا کہ ہم یہاں جدوجہد کر رہے ہیں، یہاں کھانا نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے۔ ہوسٹیج نے یہ بھی کہا کہ القسام کے فائٹرز نے انہیں بتایا کہ اگر غازہ سٹی پر حملہ کیا گیا تو انہیں دوسری جگہ شفٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر غازہ سٹی میں آپریشن ہوا تو ہوسٹیجز کی موت ہو سکتی ہے۔ ہوسٹیج نے کہا کہ یہ ان کے لیے آخری امید ہے۔
غازہ میں بھوک سے موتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک مشہور فلسطینی دانشور عمر حرب بھوک اور غذا کی کمی کی وجہ سے شہید ہو گئے ہیں۔ مقامی میڈیا میں کہا گیا کہ عمر حرب کی طبیعت حالیہ دنوں میں کافی بگڑ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی غازہ میں بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 370 ہو گئی ہے۔ اکتوبر 2023 سے پہلے حرب کا وزن تقریباً 120 کلو تھا اور انتقال سے پہلے ان کا وزن گھٹ کر 40 کلو کے آس پاس ہو گیا۔ حرب نے ایجپٹ کی جامعہ ازہر سے پڑھائی کی تھی۔ غازہ میں 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 64,231 ہو گئی ہے۔ ان میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں۔ غازہ جنگ کے 700 دن پورے ہو چکے ہیں۔ جمعے کو بھی اسرائیل نے غازہ کے الگ الگ مقامات پر حملے کیے۔ جمعے کو کم سے کم 44 فلسطینی شہریوں کی شہادت کی تصدیق کی گئی ہے۔ جن مقامات پر حملے کیے گئے ان میں البریج، دیر البلح، خان یونس، غازہ سٹی، شجاعیہ، صبرا اور جبالیہ شامل ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ غازہ سٹی میں ایک اونچی عمارت کو نشانہ بنایا گیا جس کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ حماس کے استعمال میں تھی۔ اسرائیل کی وزارت دفاع نے کہا کہ غازہ میں جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ انہوں نے غازہ سٹی کے بہت زیادہ آبادی والے علاقے میں آپریشن کی خبروں کے بیچ یہ بات کہی۔ اس دوران یہودی آباد کاروں نے مغربی کنارے کے الخلیل اور نابلس میں فلسطینیوں پر حملے کیے۔ ان بدماش یہودی آباد کاروں کو اسرائیلی فوج کی حفاظت حاصل تھی۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کے لیے مغربی ملکوں کی طرف سے سیکیورٹی ضمانتوں کی تجویز کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پڑوسی ملک میں غیر ملکی سپاہیوں کی تعیناتی کو جائز ٹارگٹ سمجھ کر نشانہ بنایا جائے گا۔ ایک دن پہلے کئی مغربی ملکوں نے سیز فائر کی صورت میں سیکیورٹی ضمانت کے طور پر یوکرین میں اپنے فوجیوں کو بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ جمعرات کو یوکرین کے اتحادی ملکوں کی میٹنگ پیرس میں ہوئی۔ اس کانفرنس کی میزبانی فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے کی، جس میں یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی اور برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے بھی شرکت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے انڈیا اور رشیا کو چائنا کے ہاتھوں کھو دیا ہے۔ انہوں نے تینوں ملکوں کو تنزیہ طور پر خوشحال مستقبل کی نیک تمنائیں دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ چائنا کے صدر زی جن پنگ نے حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی اور رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن کی SCO سمٹ کے موقع پر میزبانی کی تھی۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے انڈیا اور رشیا کو ایک گہرے اور تاریک چائنا کے حوالے کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے اس تبصرے کے ساتھ مودی، پوٹن اور زی کی تصویر بھی پوسٹ کی۔ موجودہ عالمی سیاست پر ٹرمپ کا یہ ایک اہم بیان ہے اور ایک طرح سے یہ ان کا اعتراف ہے کہ انہوں نے انڈیا کو کھو دیا ہے۔ انہوں نے چائنا کے تیانجن شہر میں شنگھائی کوآپریشن سمٹ کے پس منظر میں یہ بات کہی۔ انڈیا نے امریکہ کے اعلیٰ عہدیدار اور ٹرمپ کے ایڈوائزر کے ایک متنازع ریمارک کو رد کر دیا ہے، جس میں انہوں نے رشیا کے ساتھ تیل خریدنے پر انڈینز کے بارے میں کہا تھا کہ وہ تیل سے فائدہ اٹھانے والے برہمنز ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہم نے پیٹر نوارو کا گمراہ کن اور غلط بیان دیکھا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر برکس چوٹی کانفرنس کی ایک میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ یہ ورچوئل میٹنگ 8 ستمبر کو ہونے والی ہے۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ برازیل کے صدر لولا ڈا سلوا اس کانفرنس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے لگائے گئے سخت ٹیرف کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات مانی ہے کہ امریکہ نے انڈیا کو کھو دیا ہے۔ پوٹن نے دھمکی دی ہے کہ اگر یوکرین میں مغربی ملکوں کے سپاہیوں کو تعینات کیا گیا تو انہیں جائز ٹارگٹ سمجھتے ہوئے حملہ کیا جائے گا۔ برازیل کے صدر لولا ڈا سلوا نے ٹرمپ کے ٹیرف پر غور کے لیے 8 ستمبر کو میٹنگ بلائی ہے۔ کئی ملکوں نے UN جنرل اسمبلی میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تمام ہیڈ لائنز جیو پولیٹکس میں بڑی تبدیلیوں کا اشارہ دے رہی ہیں۔ کیسی ہو سکتی ہیں یہ تبدیلیاں؟ دنیا پر ان کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ اس حوالے سے دیکھتے ہیں دنیا بھر سے کی یہ خاص رپورٹ۔ دنیا بدل رہی ہے اور بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ عالمی سیاست کے حالیہ واقعات کو دیکھیں تو یقیناً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دنیا میں امریکہ، اس کے اتحادی یورپی ملکوں اور نیٹو کا غلبہ ختم ہو رہا ہے۔ ان کی طاقت کو برکس اور SCO جیسے اتحاد چیلنج کر رہے ہیں۔ کولڈ وار ختم ہونے کے بعد سے امریکہ اور اس کے اتحادی دنیا میں اپنی منمانی کر رہے تھے۔ ان کی آواز کو ہی انٹرنیشنل کمیونٹی کی آواز سمجھا جاتا تھا۔ دنیا کے معاملات میں ایشیا، افریقہ اور لیٹن امریکہ کی آواز کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، لیکن اب سب کچھ بدلتا نظر آ رہا ہے۔ نہ صرف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا زور ٹوٹ رہا ہے بلکہ نیٹو اور یورپی یونین میں بھی دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ یہ ملک بھی اب ایک زبان میں نہیں بول رہے ہیں۔ یوکرین جنگ سے یہ اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ کئی بار یورپی ملکوں اور امریکہ میں نیٹو کے خرچ کو اٹھانے کے بارے میں تو میں بھی دیکھی گئی ہے۔ ایک عرصہ ہوا برطانیہ یورپی یونین سے نکل چکا ہے۔ اب یہ ملک اتحادوں کو نہیں بلکہ قومی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں۔
یونائٹڈ نیشنز جیسے عالمی ادارے اپنا اعتبار کھو چکے ہیں. سیکیورٹی کونسل کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ICJ جیسی عالمی عدالتوں کے فیصلے نان بائنڈنگ ہیں، یعنی ان پر عمل لازمی نہیں ہے. اب برکس اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جیسے گروپس ورلڈ بینک اور IMF جیسے اداروں کو بھی چیلنج کر رہے ہیں. چائنا کے صدر زی جن پنگ اس معاملے میں کافی دلچسپی لے رہے ہیں. انہوں نے نیو ڈیولپمنٹ بینک قائم کرنے کی تجویز پیش کی ہے. انہوں نے ایک نئے عالمی نظام کے لیے میدان تیار کرنا شروع کر دیا ہے. چائنا، رشیا اور برازیل جیسے ملک ڈالر کی طاقت کو توڑنے کے لیے کمر بستہ ہو چکے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اب یونی پولار ورلڈ سے ہوتے ہوئے ملٹی پولار ورلڈ کی طرف بڑھ رہی ہے. ایسے میں رہی صحیح کسر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پوری کر رہے ہیں. اپنی دوسری میعاد شروع ہوتے ہی انہوں نے دنیا میں غیر یقینی کا ماحول پیدا کر دیا ہے. خاص طور پر ٹرمپ کی ٹیرف وار نے دنیا میں ہلچل مچا دی ہے. عالمی تجارت ناقابل قیاس ہو چکی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کے خلاف 50% ٹیرف لگاتے ہوئے شاید سب سے بڑی غلطی کر دی. انہوں نے اس ٹیرف کے ذریعے انڈیا کو پلیٹ میں سجا کر چائنا اور رشیا کو پیش کر دیا. حالانکہ امریکہ پیسیفک کے علاقے میں چائنا کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں سے اپنے اتحادیوں جیسے جاپان، تائیوان اور ساؤتھ کوریا کو بچانے کے لیے اور چائنا سے نمٹنے کے لیے انڈیا کی شکل میں ایک مضبوط ایشیائی اتحاد کی ضرورت تھی. ایسے میں رہی صحیح کسر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پوری کر رہے ہیں. اپنی دوسری میعاد شروع ہوتے ہی انہوں نے دنیا میں غیر یقینی کا ماحول پیدا کر دیا ہے. خاص طور پر ٹرمپ کی ٹیرف وار نے دنیا میں ہلچل مچا دی ہے. عالمی تجارت ناقابل قیاس ہو چکی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کے خلاف 50% ٹیرف لگاتے ہوئے شاید سب سے بڑی غلطی کر دی ہے. انہوں نے اس ٹیرف کے ذریعے انڈیا کو پلیٹ میں سجا کر چائنا اور رشیا کو پیش کر دیا. حالانکہ امریکہ کو پیسیفک کے علاقے میں چائنا کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں سے اپنے اتحادیوں جیسے جاپان، تائیوان اور ساؤتھ کوریا کو بچانے کے لیے اور چائنا سے نمٹنے کے لیے انڈیا کی شکل میں ایک مضبوط ایشین پارٹنر کی ضرورت تھی. جب سے ٹرمپ نے انڈیا کو ٹیرف کا نشانہ بنایا ہے، انڈیا اور امریکہ کے درمیان تعلقات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. امریکہ کے لاکھ دباؤ کے باوجود انڈیا رشیا سے تیل خرید رہا ہے. انڈیا کا 40% تیل اب رشیا سے آ رہا ہے. رشیا نے انڈیا کو تیل خریدنے پر اور زیادہ رعایت دینے کا اعلان کیا ہے. ان حالات میں انڈیا امریکہ تعلقات بہتر ہونے کے کوئی آثار نہیں ہے. انڈیا کولڈ وار کے دوران امریکہ کے کیمپ میں نہیں تھا، اس کا جھکاؤ رشیا کی طرف تھا. لیکن سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد انڈیا اور امریکہ کا عشق شروع ہوا تھا. لیکن ٹرمپ کی پالیسیوں نے امریکی پالیسی سازوں کی برسوں کی محنت پر پانی پھیر دیا ہے. اس صورتحال میں امریکہ میں رہنے والے لاکھوں انڈینز کے مفادات بھی متاثر ہو سکتے ہیں. حال ہی میں چائنا کے شہر تیانجن میں ہونے والی SCO سمٹ نے موجودہ عالمی سیاست یا جیو پولیٹکس کا خلاصہ پیش کر دیا ہے. انڈین میڈیا اس بات پر خوب بغلیں بجا رہا تھا کہ SCO ڈکلیریشن میں پہلگام حملے کی مذمت کی گئی، لیکن میڈیا کے ہمارے دوست اس بات کو بھلا رہے ہیں یا نظر انداز کر رہے ہیں کہ اسی ڈکلیریشن میں بلوچستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی بھی مذمت کی گئی. یہی نہیں بلکہ اسی کاغذ میں غزہ میں اسرائیل کے حملوں کی بھی مذمت کی گئی. حالانکہ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ 2014 میں جب سے نریندر مودی ملک کی قسمت کے مالک بنے ہیں، انڈیا اور اسرائیل کے درمیان عشق کی پینگیں روزانہ بڑھتی جا رہی تھیں. جیو پولیٹکس کی بات ہو اور مڈل ایسٹ کا ذکر نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا. غزہ میں اسرائیل کی 23 مہینوں سے جاری بربریت بھی دنیا میں بہت کچھ بدل رہی ہے. پہلے تو 7 اکتوبر کے حملوں نے ابراہم ایکارڈ کے تحت عربوں، خاص طور پر سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات اور تجارتی منصوبوں پر عمل کو روک دیا. لیکن اب ایک کے بعد ایک کئی یورپی ملک اور امریکہ کے اتحادیوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے. لندن سے لے کر سڈنی تک، برلن سے لے کر واشنگٹن تک لاکھوں لوگ فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے فری فری پیلسٹائن کے نعرے لگا رہے ہیں. امریکہ کا بگڑا ہوا بچہ اسرائیل دنیا میں اکیلا پڑتا جا رہا ہے.
موجودہ عالمی نظام یا ورلڈ آرڈر 1945 میں دوسری عالمی جنگ ختم ہونے کے بعد بنا تھا، لیکن دوسری عالمی جنگ جیتنے والی طاقتوں کی طرف سے بنایا گیا یہ نظام یقیناً خامیوں سے بھرا تھا۔ صرف 5 طاقتوں کو ویٹو پاور دیا گیا تھا، اور اگر ان میں سے ایک ملک بھی چاہے تو پوری دنیا کی مرضی کو الٹ سکتا ہے۔ اب یہ نظام آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے۔ غازہ جنگ تقریباً 2 سال سے جاری ہے۔ 64,000 سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ 80% سے زیادہ غازہ کھنڈر بن چکا ہے۔ غازہ 2007 سے ناکہ بندی کا شکار ہے۔ اب تو بھوک سے موتیں ہو رہی ہیں۔ روزانہ 50 سے 100 فلسطینیوں کی ہلاکتیں ایک نیا معمول بن چکی ہے، لیکن یہ ایک مذاق ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز، یورپی یونین، نیٹو، OIC اور عرب لیگ جیسے ادارے نہ جانے کس وجہ سے انسانی تاریخ کے اس بدترین ظلم کو روکنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ دنیا کی تمام حساس اور آزاد سوچ کے لوگ موجودہ عالمی نظام سے مایوس ہو چکے ہیں۔ انہیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ نظام سڑ گل چکا ہے، ناکارہ ہو چکا ہے۔ اب شاید ایک نئے نظام سے ہی کچھ امید باندھی جا سکتی ہے، بھلے ہی اس کے لیے موجودہ نظام اور موجودہ دنیا ٹوٹ پھوٹ کر ایک نیا نظام بنائے۔ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے۔ ویڈیو ایڈیٹر عنایت کے ساتھ شجیع اللہ فراست۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ القسام نے 2 اسرائیلی ہوسٹیجز کا ویڈیو جاری کیا۔ یرغمالی نے کہا حماس کے نہیں نتن یاہو کے قیدی ہیں، حکومت نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ غازہ میں 44 فلسطینی جاں بحق، جنگ کے 700 دن پورے۔ مشہور فلسطینی دانشور کی بھوک سے موت، وزن 120 کلو سے گھٹ کر 40 کلو رہ گیا تھا۔ پوٹین نے یوکرین کی سیکیورٹی ضمانتوں کو رد کر دیا۔ غیر ملکی سپاہیوں کو بھیجیں گے تو جائز ٹارگٹ سمجھ کر حملہ کریں گے، یورپی ملکوں کو وارننگ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے انڈیا اور رشیا کو چائنا کے ہاتھوں کھو دیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر کیا اعتراف۔ امریکی ٹیرف سے پیدا صورتحال پر غور کے لیے برازیل کے صدر لولا ورچوئل کانفرنس رکھیں گے، جے شنکر شرکت کریں گے۔ دنیا میں امریکہ کا غلبہ ختم ہو رہا ہے، چائنا اور رشیا ملٹی پولار ورلڈ کے نئے پاور سینٹرز، واشنگٹن کے اتحادی محاذوں میں دراڑیں۔ امریکہ، نیٹو اور یورپی یونین کے مقابلے میں برکس اور SCO سرگرم، ڈالر کا زور توڑنے کی کوششیں، نیا عالمی بینک قائم کرنے کے لیے زی کی تجویز۔ غازہ میں روزانہ 50 سے 100 ہلاکتیں، نیو نارمل، دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، عالمی نظام ناکارہ ہو چکا ہے، کیا نیا ورلڈ آرڈر دستک دے رہا ہے؟ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔